نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الاحقاف ہے، مکی سورت ہے. اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہو رہا ہے. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا اتارا جانا ہے بہت اہتمام کے ساتھ اللہ کی طرف سے، جو زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید بار بار اپنا تذکرہ کرتا ہے اور بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب ہے. اسی لیے جو دوسرے لوگ ہیں جو مذاہب کی تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ریویلڈ اسکرپچرز ہیں ان کو پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ بات بہت اچنبھے کی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ موسٹ سیلف ریفرنشل ڈیوائن بک. ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جو اپنا ریفرنس اتنا زیادہ دیتی ہو، اپنا تعارف بار بار کراتی ہو، اپنی شان خود بیان کرتی ہو. تو بائبل آپ پڑھ جائیے، اس میں تو ایسا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اس کا کوئی اپنا تذکرہ ہی نہیں ہے، اس کی اپنی شان بیان ہی نہیں ہوئی. تو یہ بیان ہوتی ہے. اس کا ایک سبب تو یہ بھی ہے کہ جو اس کے اولین مخاطبین ہیں وہ اس کو اللہ کی کتاب ماننے ہی کو تیار نہیں تھے اور طرح طرح کے اشکالات ظاہر کرتے تھے. اس لیے آپ دیکھیے کہ پہلے پارے سے ہم نے آغاز کیا، وہاں پر بھی یہی بات کہی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن مجید کا آغاز ہی اسی بات سے ہوا کہ بھئی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں. تو کہا کہ اس کتاب کا بہت اہتمام سے اتارا جانا ہے اس اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ، غایت کے ساتھ. وہ اجل مسمى، اور اسی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک خاص مدت تک، یعنی جس کو عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ ٹیلوس، اس کا ایک اینڈ ہے، ایک پرپز ہے، اور وہ پرپز تبھی صرف ہوگا کہ جب اس کو ختم کیا جائے، اور ختم کرنے کے بعد دوبارہ ایک اور عالم پیدا کیا جائے اور پھر وہاں حساب بے باک کر دیا جائے. والذین کفروا عما انذروا معرضون. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کچھ ان کو خبردار کیا جا رہا ہے اس سے اعراض کرتے ہیں. قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ. اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا دیکھو تو، اور تو کرو، جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، پکارتے ہو. ارونی ماذا خلقوا من الارض. تم مجھے بھی دکھاؤ کہ ان ہستیوں نے زمین میں کیا تخلیق کیا. بتا سکتے ہو کہ یہ چیز فلاں دیوی نے، یہ فلاں دیوتے نے پیدا کی. ام لہم شرکم فی السماوات. یا تم کہیں دکھا سکتے ہو کہ ان کا کوئی ساجھا ہے آسمانوں کو گورن کرنے میں، اس کو بنانے میں، چلانے میں. ایتونی بکتاب من قبل ھذا. یا تو اس حوالے سے میرے پاس کوئی کتاب لے آؤ جو پہلے سے چلی آ رہی ہے. او اثارۃ من علم. یا کوئی علمی روایت ہو جو چلی آ رہی ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. دنیا میں علم کی دو ہی سمجھ لیجئے کہ نہریں رواں ہیں. ایک ریویلڈ نالج ہے جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور ایک وہ علم ہے جو انسان اپنی عقل سے سوچ بچار کر کے چیزوں کو سوچتا ہے. فلسفے کی روایت ہے اور علوم کی روایت ہے. تو کہا کہ یا تو کوئی الہامی کتاب لے آؤ جس میں ایسی کوئی بات درج ہو. یعنی آج بھی جو کتابیں موجود ہیں کتنی ہی وہ کرپٹ ہو چکی، کتنی منحرف ہو چکی، چاہے وہ وید ہیں، چاہے وہ جو ہے وہ بائبل ہے اور کتابیں ہیں، آج تک اس میں ایسی چیز لوگ نہیں دکھا سکے. یا کوئی عقلی روایت ہو، کوئی ایسی عقلی علمی روایت ہو کہ جس میں اس کا تذکرہ ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، مائتھولوجی میں ہے، لیکن جس کو ہم کہتے ہیں لوگوس کی روایت میں کہیں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ہے. یہ مائتھوس میں تھا کہ ٹھیک ہے بہت سے دیوی دیوتا ہیں، آپس میں بھڑتے رہتے ہیں، ان کی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. اور اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا
کہ جو ایسی ہستیوں کو اللہ کے سوا پکارتا ہے کہ جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کا جواب نہ دیں. یعنی کیسی بدبختی اور محرومی ہے کہ بھائی وہ اس کو پکارتے جائیں لیکن وہاں سے کوئی رسپانس ہی نہ آئے. اور اس سے بڑی ٹریجڈی کیا ہے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون، اور وہ ان کی پکارنے سے ہیں ہی غافل، ان کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اور اس سے بڑی آئرنی یہ ہے کہ جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے. یعنی جو فرشتے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جو پیغمبر ہیں، جن کو اپنے تئیں پوچھتے رہے وہ تو اعلان برات کر دیں گے، اور جو شیاطین وغیرہ ہیں جن کو پوچھتے رہے وہ بھی کہیں گے کہ بھئی ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں تو اپنی پڑی ہے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ تو ان کی عبادت کا انکار ہی کر دیں گے کہ ایسا کوئی واقع ہی نہیں ہوا کہ تم نے ہمیں پوجا ہو. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا للحق کی، اس حق کے بارے میں، اس سچی بات کے بارے میں، جب وہ ان کے پاس پہنچ جاتی ہے، ھذا سحر مبین، تو یہ سری جادو ہے، کھلا جادو. یعنی بالکل جانتے بوجھتے انکار کرتے ہیں اور قرآن یا جو بھی کتاب آتی ہے اس کو جادو قرار دیتے ہیں. ام یقولون افطرا، تو کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو خود سے گھڑ لیا ہے. قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اے نبی کہہ دیجیے اگر میں نے اس کو گھڑا ہے تو تم اللہ کے ہاں میرا کچھ بھی بھلا نہیں کر سکتے، تم مجھے اللہ سے بچا نہیں سکتے. پیچھے آ چکا ہے بات کہ ہم جو ہے وہ مہر کر دیں آپ کے دل پر. وہ عالم بما تفیضون فی، اس کو خوب خبر ہے جن باتوں میں، جن سخن سازیوں میں تم لگے ہو. کفا بھی شہیدم بینی و بینکم، اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ. وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی کہہ دیجئے میں کوئی نیا نویلا رسول نہیں ہوں، میں آخری رسول ہوں، پہلا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے. اور یہ جو داستان تمہارے سامنے ہو رہی ہے یہ کئی دفعہ دہرائی جا چکی. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی دنیا سے چلے گئے، ان کے بارے میں ایک اور صاحب نے بہت اونچی، بہت تزکیے والی بات کر دی، تو آپ نے کہا کہ نہیں ایسے نہ کہو، اور کہا کہ وَأَنَا رسول اللہ، جبکہ میں خود اللہ کا رسول ہوں، لیکن ولا ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یہ ٹھیک ہے آخرت میں آپ کو معلوم تھا، آپ کے لیے مقام محمود ہے، آپ کے لیے اونچے درجے ہیں، لیکن دنیا میں کیا ہونا ہے، غلبہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا، میرے ساتھ کس طرح کے معاملات پیش آنے میں نہیں جانتا. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو نہیں پیروی کرتا مگر اس چیز کی جو میری طرف وحی کی گئی. وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر ایک کھلا کھلا خبردار کرنے والا، ڈر سنانے والا. قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، اے نبی ان سے کہیے ذرا غور تو کرو، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا اور پھر تم نے اس کا انکار کر دیا. وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہی دینے والا گواہ وہ گواہی دے چکا، اس جیسی کتاب کی گواہی دے چکا. فآمن، پھر وہ ایمان لے آیا. واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا. اب اس سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد سیدنا موسیٰ ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب میں اور اپنے فرمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ذکر کیا اور لوگوں سے کہا، اور ہر نبی نے کیا کہ جب وہ رسول آخر الزمان آئیں تو تم ان پر ایمان لانا، ان کی نصرت کرنا. کچھ لوگوں نے جو اہل کتاب میں سے صحابہ ایمان لے آئے، خاص طور پہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ ان کے اندر کی ایک گواہی موجود ہے، وہ بڑے عالم بھی تھے، انہوں نے گواہی دی. اور ایک رائے مولانا اصلاحی صاحب کی ہے کہ اس سے مراد سیدنا مسیح ہیں، اور اس کے دلائل بھی انہوں نے دیے ہیں کہ ویسے تو ہر نبی نے یہ کام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی کی، آپ کے لیے پکارا، لیکن سیدنا عیسیٰ کے بارے میں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے بنیادی وظائف میں یہ بات شامل تھی. یہ آپ پڑھیں گے سورہ صف میں کہ وہاں پہ ان سے کہا گیا کہ وہ مبشرم برسول، یعنی ان کے بنیادی وظائف میں ایک کام یہ تھا کہ وہ بشارت دینے والے تھے ایک رسول کی، یأتی من بعد اسمہ، جو ان کے بعد آئیں گے. اور یہ بھی خاص بات سیدنا مسیح کی تھی کہ انہوں نے نام لے کے آپ کا ذکر کیا، یأتی من بعد اسمہ احمد، جو آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غلبہ کیسے ہوگا، کیسے فاران کی چوٹی سے وہ کلام کریں گے، وہ ساری باتیں بھی اس میں ذکر کی گئیں. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه،
اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل ایمان سے کہ اگر یہ قرآن کوئی خیر ہوتا تو یہ ہم سے اس میں سبقت نہ لے جاتے. یہ وہی مسئلہ ہے کہ بھائی ہم چودھری لوگ ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، اور ان پر ایمان لانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ عمار ہیں اور یہ بلال ہیں اور یہ خباب ہیں، کوئی غلام ہے، کوئی اور مختلف چھوٹے طبقات سے ان کا تعلق ہے. تو کہا کہ دنیا میں باقی ہمیں ہر خیر ہمیں ملا ہے، ہر خیر میں ہم سبقت کرتے ہیں، تو اگر یہ قرآن مجید کوئی خیر ہوتا تو یہ لوگ جو کمتر ہیں یہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے. تو گویا یہ پورا فینومینا بتا رہا ہے کہ یہ کوئی خیر کی چیز نہیں ہے. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور پس جب وہ ہدایت پر نہیں آئے یا انہوں نے اس کے ذریعے ہدایت قبول نہیں کی، اس سے ہدایت حاصل نہیں کی، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، تو بالکل بے توفیقے ہو گئے، اب بات بنانے کے لیے کہتے ہیں. ان قریب یہ کہیں گے یہ تو ایک بہت پرانا جھوٹ ہے، پہلے بھی اس طرح کے قصے کہانیاں ہمیں سنائی گئیں. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب وہ رہنما تھی اور رحمت تھی. وَهَذَا کتاب مصدق، اور یہ کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والی یا اس کا مصداق بن کے آنے والی. لسانا عربیا، یہ عربی زبان میں اتاری گئی ہے. لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ آپ اس کے ذریعے خبردار کر دیں، ڈر سنا دیں ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا. وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور بشارت دے دیں خوب کاروں کو. قرآن مجید اللہ کے نبی کا کام کیا ہے؟ آپ بشیر اور نذیر ہیں. قرآن مجید بھی کیا ہے؟ وہ بھی بشیر اور نذیر ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ کوئی غم ان کو لاحق ہوگا. اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہی لوگ جنت والے ہیں جس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو وہ کرتے رہے. ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، خاص طور پہ والدہ کا تذکرہ ہے کہ اس کی ماں نے اس کو اٹھا کر رکھا اپنے پیٹ میں تکلیف کے ساتھ، اور اس کو جنا، وہ بھی بہت تکلیف دہ عمل تھا. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کو اٹھانا، اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا وہ 30 مہینوں میں ہے. یعنی والدہ کا تذکرہ خاص طور پر ہے. ایک تو ویسے بھی چونکہ وہ ضعیف ہے مرد کے مقابل میں، دوسری بات یہ ہے کہ حمل جو ہے اٹھانے میں، اس کو وضع کرنے میں، دودھ پلانے میں ان کا حصہ زیادہ ہے. اور ویسے بھی چونکہ ہوتا یہ ہے کہ والد کے ساتھ چونکہ اولاد کی کچھ مالی مفادات وابستہ ہوتے ہیں، کاروبار میں شریک کریں گے یا ترکے میں ظاہری بات ہے زیادہ حصہ باپ کی طرف سے ملتا ہے، تو ان کے ساتھ ویسے ہی لوگ جو ہے وہ تعلق اپنا اچھا رکھتے ہیں. تو خاص طور پہ ماں کا تذکرہ اسی لیے روایات میں بھی بہت زیادہ ہے. حتیٰ اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ وہ پہنچا اپنی پوری مضبوطی کو اور 40 برس کی عمر کو پہنچا. 40 برس کی عمر جیسے ایک میچورٹی کی عمر ہے، خاص طور پہ ذہنی اور نفسیاتی. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، تو اس نے دعا کی کہ اے میرے رب تو مجھے روک کے رکھ، مجھے ٹھہرا دے اس پر کہ میں شکر کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی. وان اعمل صالحا ترضاه، اور تو مجھے اس پر روکے رکھ اور اسی پر قائم رکھ کہ میں نیک عمل کروں، ایسے نیک عمل جو تیری خوشنودی والے ہیں. واصلح لی فی ذریتی، اور مجھ کو نیک اولاد بھی عطا کر. انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں فرما برداروں میں سے ہوں. تو یہ جو بھی نیک لوگ ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے سے پہلے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں، اپنے والدین، اپنے بزرگ، اور اپنی نسل کے بارے میں بھی متنبع رہتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اچھی رائے رکھتے ہیں. لیکن یہ جو جدید دور ہے نا، یہ جیسے ایک لمحہ موجود میں رہنے والے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ناؤ نیس ہے، ایک ناؤ نیس میں لوگ رہتے ہیں کہ بس فوری طور پر اسپونٹینیسلی جو چیز ملتی ہے اس کو حاصل کرو. لیکن کہا کہ جو صالحین ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، اپنے بزرگوں کے بارے میں بھی ان کا ایک رویہ ہوتا ہے، اپنی نسل کے بارے میں بھی وہ بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نیک اعمال جو وہ کرتے رہے ہم ان کو قبول کریں گے اور ان کی کوتاہیوں سے درگزر کریں گے، ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے. فی اصحاب الجنہ، اور یہ جنت والوں میں سے ہوں گے. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ بہت ہی سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے. والذی قال لوالدیہ، اس کے برعکس ایک کردار ہے
وہ جس نے کہا اپنے والدین سے اف لکما کہ تم پہ تف ہو، یعنی اعلان بیزاری کیا، اتعیداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، اب والدین ایمان لے آئے ہیں، اپنے بچے کو دعوت دے رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کیا تم مجھے وعدہ دلاتے ہو، یعنی اس بات کا ڈراوا سناتے ہو کہ مجھے نکالا جائے گا، مرنے کے بعد دوبارہ قبر سے اٹھایا جائے گا، حالانکہ کتنے ہی لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے، ان میں سے تو کوئی نہیں آیا آج تک، کوئی لوٹ کر نہیں آیا، کسی کی ریزریکشن نہیں ہوئی۔ وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن ویلک آمن، اور وہ جو والدین ہیں وہ اپنی سرکش اولاد کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ تمہاری بربادی ہو، تم ایمان لے آؤ، یعنی تم بہت غلط طرف نکل گیا ہو، ایمان کی طرف آؤ۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، پھر وہ سرکشی سے کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے مگر اگلوں کے قصے، پرانے لوگوں کی روایتیں ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ثابت ہو گئی اللہ کے عذاب کی بات پرانے گروہوں میں، قد خلت من قبلہم من الجن والانس، جو ان سے پہلے گزر چکے انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ خسارے میں پڑنے والے تھے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر گروہ کے لیے، ہر طرح کی جماعت کے لیے درجات ہیں جیسا وہ عمل کریں گے، یعنی جنتیوں کے درجات اوپر کی طرف ہیں اور جو جہنمی ہیں ان کے درکات ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اہل جنت جو ہیں اپنے سے اوپر والے مرتبے کے جو لوگ ہیں ان کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم آسمان میں چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ تو پوچھا صحابہ نے کہ یہ تو شاید انبیاء وغیرہ کا ہوگا، کہا کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آمنوا باللہ وصدق المرسلون، یہ عام لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی، ان کے بھی یہ مرتبے ہو سکتے ہیں۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور تاکہ وہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان پر کچھ بھی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور وہ دن کہ جس دن ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کو پیش کیا جائے گا جہنم پر۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی میں تمام پاکیزہ اچھی چیزیں لے چکے، فائدے اٹھا چکے، واستمتعتم بہا، اور ان کو برت چکے، یعنی سارے مزے ساری عیش تم نے دنیا ہی میں کر لی اور سب کچھ وہاں ایگزاسٹ کر لیا۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، تو آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا ذلت کے عذاب کا، کس وجہ سے؟ بسبب اس کے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور بسبب اس کے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ یہ بہت اہم آیت ہے، صحابہ کرام کے ہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت شدت تاثر رہا اور کئی موقعوں پر وہ اس آیت کو یاد کیا کرتے تھے۔ جب خاص طور پر بہت خوشحالی آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یا اس سے پہلے بھی، اور بہت زیادہ خوشحالی آ گئی، کھانے بہت اچھے سامنے آنے لگے، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ اچھا کھانا جب ان کے سامنے چنا جاتا تھا تو وہ جیسے رونے لگتے تھے، ان کو ڈر لگنے لگتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا میں ہی ہمیں دے دلا کے فارغ کر دیا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ جیسے وہ بہت سا مال لے کر یا کوئی کھانے کی چیزیں لے کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہارا معاملہ کیا ہو گیا ہے؟ کیا جو بھی چیز جس کا تمہیں دل چاہتا ہے تم اس کو فوری طور پہ حاصل کر لیتے ہو؟ کیا اس آیت کو بھول گئے ہو؟ یعنی یہ جو ایک خاص طرح کا معاملہ ہے نا کہ جو انسان کے اندر جو بھی چیز ابھرے اور جس چیز کا تقاضا پورا ہو اس کو کر لے، اور اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ بھی ایک طرح کا اسراف ہی ہے کہ آدمی کے پاس پیسہ بہت ہے، جس چیز کا خیال پیدا ہوا، جو چیز خریدنے کا، پہننے کا، اوڑھنے کا، کھانے کا، اسی وقت کر لی، تو یہ اچھا رویہ نہیں ہے۔ اور ہمیں اپنی اولاد کی بھی ایسی تربیت کرنی چاہیے، چاہے ہمارے پاس بہت بھی پیسہ ہو نا، لیکن ہر فرمائش نہیں پوری کرنی چاہیے، تاکہ ان کو خیال ہو کہ بس جو کچھ کہیں گے وہ مل جائے گا۔ اس سے طبیعت میں عجیب طرح کی ایک وہ تکبر پیدا ہوتا ہے، اس کا اندیشہ ہے۔ تو کہا کہ یہ تم نے تو دنیا میں مزے کر لیے، جو تم نے فائدے اٹھانے تھے اٹھا لیے، تو آج کے دن تمہارے لیے رسوائی والا عذاب ہے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور یاد کرو عاد کے بھائی کو یعنی ہود کو، اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب انہوں نے خبردار کیا اپنی قوم کو احقاف کے مقام پر۔ احقاف وہ جگہ ہے جہاں پہ قوم عاد رہتی تھی، اور احقاف ویسے تو مستطیل ٹیلوں کو کہتے ہیں، ریت کے ٹیلے، تو چونکہ وہاں پہ ریت کے ٹیلے تھے بہت زیادہ، تو اس وجہ سے اس مقام کو احقاف کہا جاتا تھا۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، اور بہت سے خبردار کرنے والے اس کے آگے اور پیچھے بھی آ چکے ہیں۔ قوم ہود سے پہلے بھی کچھ قومیں تباہ ہوئیں، اس کے بعد بھی تباہ ہوئیں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور تمام جو اللہ کی طرف سے رسول آتے ہیں
ان کا پیغام کیا ہوتا ہے کہ بندگی نہ کرو مگر اللہ کی. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمیں بدگشتہ کرنا چاہتے ہو ہمارے آلہہ سے. فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، تو جو تم ہمیں ڈر سنا رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو کہ عذاب آئے گا، وعدہ کر رہے ہو ہم سے، وہ لے آؤ، وہ آسمان ہم پہ گرا دو اگر تم سچے ہو. قال انما العلم عند اللہ، سیدنا ہود نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. وابلغکم ما ارسلت به، میرا کام کیا ہے کہ جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے میں وہ تم تک پہنچا رہا ہوں. ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم نادان لوگ ہو، جاہل لوگ ہو. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، جب وہ اللہ کا عذاب آیا تو وہ ایک صاحبان کی شکل میں آیا. تو جب انہوں نے اس ابر کو دیکھا کہ ان کے سامنے آ رہا تھا، ان کے ندی نالوں کی طرف آ رہا تھا، قالوا ھذا عارض ممطرنا، تو وہ خوش ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ابر ہے جو ہم پر بارش برسائے گا اور ہماری کھیتیاں بھی سرسبز ہو جائیں گی، ہمارے ندی نالے بھی پانی کو کیری کرنا شروع کر دیں گے. بل ہوا مستعجلتم بہ، کہا کہ نہیں، یہ تمہارے لیے خیر کی خبر نہیں لایا یہ بادل، یہ وہ چیز لے کر آیا ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، یہ عذاب ہے. ریح فیہا عذاب علیم، یہ بادل ہے، اس کے ساتھ جھکڑ ہوگا اور اس کے ذریعے تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ یہی تھا. ام المؤمنین نے آپ سے پوچھا کہ جب کوئی بادل آتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، تو باقی لوگ جو ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ بارش برسے کی، اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ کہیں اس میں عذاب نہ ہو. اور پھر آپ نے یہی آیت پڑھی کہ یعنی قوم ہود نے بھی یہ سمجھا تھا کہ جو ابر آیا ہے اس کے ذریعے بارش برسے کی، لیکن اس کے اندر عذاب تھا. اسی لیے اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے جب بھی تیز ہوا چلتی تھی کہ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا، اے اللہ یہ جو ہوا ہے میں اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں. وخیر ما ارسلت بہ، اور جس چیز کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے اس کی خیر کا میں سوال کرتا ہوں، اور پھر ان تمام کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. تدمر کل شیء بامر ربھا، اس نے اکھاڑ پھینکا ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے. فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، تو وہ صبح کے وقت ایسے ہو گئے کہ نہیں رہے مگر ان کے مسکن، بس عمارتیں رہ گئیں لیکن ان کا نام و نشان ختم ہو گیا. کذالک نجزی القوم المجرمین، ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو مجرم ہوں، جو گناہگار ہوں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِي، اور اے اہل قریش، اے اہل مکہ، ہم نے ان کو ایسا مقدور دیا تھا، ہم نے ان کو ایسی رفاہیت دی تھی جیسی رفاہیت، جیسا تمکن ہم نے تمہیں نہیں دیا، تم ان سے بہت ہلکے لوگ ہو. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے ان کو سماعت دی، بصارت دی اور دل دیے غور و فکر کے لیے. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ، لیکن ان کو ان کی سماعت، ان کی بصارت اور ان کی سوچ سمجھ کی صلاحیت نے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا. اذ كانوا يجحدون بآیات اللہ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، جب وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور پھر وہ چیز ان پر الٹ پڑی جس کا وہ استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. لیکن ویسے بہت سمجھدار لوگ تھے، بہت بصیر، سمیع اور عقل مند لوگ تھے، دنیاوی تمدن میں بہت آگے تھے. لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے مقابل میں اگر کھڑے ہوگے، اللہ کی آیات کا انکار کرو گے تو مارے جاؤ گے. اس کو سمجھنا چاہیے. وہ پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے کہ دنیا ہم پر بہت زیادہ سوار ہے، اور اس وجہ سے ہمارے ہاں بھی جو تصور ہے کامیابی کا وہ دنیاوی ہی ہے کہ بھئی ہم بہت پیچھے رہ گئے، ہم بہت زوال کا شکار ہیں، ہم کسی کام کے نہیں ہیں. تو بھائی وہ ترقی، وہ تمدن، وہ تہذیب جس میں آپ کو انکار ہی کی سوجھے، جس میں آپ کو اللہ کی سرکشی ہی کی سوجھے، جس میں آپ کو ظلم و زیادتی ہی کی سوجھے. وہ جو کہا نا کہ بھئی لاکھوں کو جو ہے یعنی ہزاروں کو بچا کے اور لاکھوں کو مارے، یعنی ایسی تہذیب ہے کہ اس نے جو ہے ایک جو ہے میڈیسن ایجاد کر لی اور کہا کہ جناب ہزاروں بچے ہم نے بنا دیے، اور ایک بم ایجاد کر لیا، اس سے لاکھوں لوگ مار دیے. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بہت سمجھدار ہیں اور اصل کامیاب لوگ یہی ہیں. تو کوئی کامیاب نہیں ہے، کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو کہا کرتے تھے بات وہی ہے کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ کوئی گزران نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے مگر آخرت کی زندگی. تو کہا کہ ان کی سماعتوں بصارتوں کا کیا ہے جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ دین حق کیا ہے اور اللہ ہے اور مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے. تو کہا کہ بڑے سمیع اور بصیر تھے اور بڑے فہیم تھے، لیکن ان کو کچھ کام نہیں دیا ان کی ان فیکلٹیز نے.
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ہلاک کر چکے بہت سی بستیوں کو جو تمہارے ارد گرد ہیں، وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور طرح طرح سے پھیر پھیر کے ہم نے اپنی نشانیاں تمہارے سامنے لائے شاید کہ یہ لوٹ آئیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، تو کیوں نہیں ہوا کہ مدد کرتے ان کے وہ بت جن کو انہوں نے اللہ سے قریب ہونے کے لیے بطور الہ بنا لیا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے نا یقربنا الی اللہ زلفا، ہم ان بتوں کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے۔ تو کہا کہ جب ان قوموں پہ اللہ کا عذاب آیا رسولوں کے انکار پر، تو کہاں گئے وہ ان کے بت جن کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اللہ سے قریب کر دیں گے؟ انہوں نے مدد کیوں نہیں کی؟ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے۔ وذالک افکہم وما کانوا یفترون، اور یہ ایک جھوٹ تھا ان کا اور جو اپنے جی سے وہ باندھتے تھے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب پھیر دیا ہم نے آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو، یستمعون القرآن، جو قرآن مجید کو سنتے تھے۔ یہ طائف سے جب آپ واپس آ رہے تھے بہت دل گرفتہ، تو وادی نخلا میں آپ جو ہے نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کر دیا۔ فلما حضروہ، تو جب وہاں پر پہنچے جہاں اللہ کے رسول قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قالوا انصتوا، تو ایسا عظیم الشان کلام انہوں نے سنا کہ انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ سورہ جن کے شروع میں بھی یہ واقعہ ہے، وہاں پہ انہوں نے قرآن مجید کے دو اوصاف بیان کیے کہ ہم نے انا سمینا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم نے ایک قرآن سنا جو بہت خوبصورت ہے، یعنی اس کا جو آہنگ ہے، اس کے جو الفاظ ہیں، اس کی جو صورت ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے، اور اس کے جو معنی ہے، اس کے جو کانٹینٹ ہے وہ بھی بہت عمدہ ہے۔ یہدی الی الرشد، عجباً بتا رہا ہے اس کی فارم کو، اور یہدی الی الرشد بتا رہا ہے اس کی کانٹینٹ کو، کہ جو اس کا بیان ہے وہ بھی بہت زبردست ہے، ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہاں گویا جو مشرکین مکہ ہیں ان پر ایک طنز بھی ہے، تعریض بھی ہے۔ تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تم کیا کہتے ہو؟ ابھی ہم نے پڑھا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، تمہاری یہ بدبختی ہے۔ اور دیکھو جنات کی ایک جماعت پہلی مرتبہ قرآن ان کے کان میں پڑا اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا عظیم الشان کلام ہے، خاموش ہو جاؤ، اس کو سنو۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، اور جب آپ تلاوت آپ نے کر لی تو وہ پھر گئے اپنی قوم کی طرف ان کو خبردار کرنے والے بن کے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا، آپ پر ایمان لے آئے اور گویا آپ کے پیامبر بن گئے، آپ کے رسول بن کے گئے اپنی قوم میں اور لوگوں کو خبردار کیا۔ اب یہ مشرکین کو بھی سنایا جا رہا ہے نا کہ رسول اللہ کتنے برسوں سے تمہیں رہنمائی کر رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، لیکن تم بات توجہ نہیں کر رہے۔ اور یہ جماعت ہے ایک مرتبہ قرآن سنا اور داعی اللہ بن گئی، قرآن کی طرف اللہ کی طرف دعوت دینے والی بن گئی۔ یا قالوا یا قومنا، انہوں نے کہا اپنی قوم سے اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے سنا ہے ایک کتاب کو جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی۔ ظاہری بات ہے ان کے ہاں بھی تذکرے ہوتے تھے کتابوں کے، تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک کتاب اتاری گئی ہے، مصدقا لما بین یدی، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے آگے ہے یا اس کی مصداق بن کر آئی ہے، یہدی الی الحق، جو رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف، وإلی طریق مستقیم، اور ایک سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار پر لبیک کہو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں نجات دے گا، تمہیں بچائے گا دردناک عذاب سے۔ ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور جو کوئی بھی اللہ کے داعی کی پکار پر لبیک نہیں کہتا تو اس کے لیے نہیں ہے، وہ تھکا نہیں سکتا اللہ کو یا اس کے پیغمبر کو زمین میں، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں بھٹک رہے ہیں۔ اب یہاں ظاہر بات ہے داعی اللہ سے مراد اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ پکار ہر وقت ہمارے سامنے بھی آتی رہتی ہے۔ ہم بھی جہاں پر رہتے ہیں ہمارے ارد گرد بھی دین کے داعی موجود ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا رسپانس کیا ہے، کیا ہم دین کے داعیوں کی پکار پر لبیک کہتے ہیں یا اس سے اعراض کرتے ہیں؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ غور نہیں کرتے، کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس تخلیق نے اس کو تھکایا نہیں، اس پہ کوئی تکان طاری نہیں کی۔ اللہ نے آسمان زمین بنایا، ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو قوت تخلیق ہے وہ ایگزاسٹ ہو گئی ہو یا کوئی تھکان طاری ہو گئی ہو۔ یہ اصل میں تصور چونکہ ببلیکل بھی تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 6 دنوں میں زمین آسمان پیدا کیا اور 7ویں دن اس نے آرام کیا. ٹھیک ہے, اس سے جو ہے ہولی ڈے کا تصور پیدا ہوا. تو یہ کہا کہ نہیں, اس نے 6 دنوں میں یا 6 ادوار میں آسمان زمین کو پیدا کیا, لیکن اس کو کوئی تکان نہیں طاری ہوئی. کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو جلا دے, ان کو زندہ کر دے؟ جس نے آسمان زمین پیدا کر لیے, انسان کیا چیز ہے؟ بلا انہ علی کل شیء قدیر, کیوں نہیں, وہ ہر چیز پر قادر ہے. ویوم یعرض الذین کفروا علی النار, اور وہ دن کہ جس دن ان کافروں کو کے سامنے پیش کیا جائے گا جہنم کو, یا جہنم کے آگے ان کو پیش کیا جائے گا. الیس ھذا بالحق, اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ تم ساری زندگی جھٹلاتے رہے, مرنے کے بعد جی اٹھنے کو, جنت کا جہنم کا مذاق اڑاتے رہے, اب دیکھ لو اس کو. قالوا بلا وربنا, بالکل مریل سی آواز میں کہیں گے کیوں نہیں, ہمارے رب ہم اس پہ گواہ ہیں, بالکل جہنم حق ہے. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, تو آج اعتراف سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم پیچھے پڑ چکے ہیں, وہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا, اے رب ہم نے آج دیکھ بھی لیا سن بھی لیا, تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. کہا کہ آج کوئی فائدہ نہیں ہے, آج کے دن اپنے کفر کی پاداش میں اس عذاب کا مزہ چکھو. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, تو اے نبی آپ بھی ثابت قدم رہیے, جھیلیے جیسے کہ جھیلا اور ثابت قدم رہے اولو العزم رسول, وہ جو سیدنا نوح ہیں, ابراہیم ہے, موسیٰ ہیں اور عیسیٰ ہیں. ولا تستعجل لهم, اور ان کے معاملے میں جلدی مت کیجیے. کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار, آج تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا بہت زیادہ ہے اور 60 70 80 سال کی زندگی ہمیں گزارنی ہے, ہمیں مزے کرنے ہیں, ہمیں پیغمبر کی بات نہیں مانی. اس دن جس دن کا ان کو ڈراوا سنایا جا رہا ہے, اس دن ان کو ایسا لگے گا کہ وہ نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر دن کی ایک گھڑی, پورا ایک دن بھی نہیں گزارا, بس ایک گھڑی یا دنیا میں رہے. بلاغ, بس پہنچا دینا ہے. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ, تو پھر ہلاک وہی ہوتا ہے جو ہلاک اسی کو کیا جاتا ہے جو لوگ فاسق ہوتے ہیں, نہیں ہلاک کیا جاتا مگر ان لوگوں کو جو نافرمان. سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم, یہ سورہ محمد ہے, اس کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے, اور یہ سورہ بقرہ کے بعد اور بدر سے ایڈجسنٹ پہلے نازل ہوئی. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے رکے بھی اور دوسروں کو بھی روکا, ان کے تمام اعمال اکارت ہو گئے. یعنی وہ جو بظاہر نیکیوں کے کام بھی کرتے تھے دکھاوے کے لیے, اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے, وہ بھی سب ضائع ہو گئے, اور جو پیغمبر کے مقابل میں سازشیں کرتے تھے وہ بھی سب اکارت ہو گئیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم, اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے, اور وہ ایمان لائے اس پر جو اتارا گیا محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم, تو اللہ تعالیٰ ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے اور ان کے حال سنوار دیں گے, ان کے حال دنیا میں بھی سنوار دیں گے, ٹھیک کر دیں گے, ان کے حال کو آخرت میں بھی اچھا کر دیں گے. یہ دونوں انجام ہیں, جو انہوں نے کفر کیا ان کا انجام کیا ہے, اور جو ایمان لے کر آئے ان کے ساتھ کیا ہوگا. یہ کیوں ہے فرق, یعنی یہ آخرت میں یہ نتائج مختلف کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہیں. ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل, یہ اس وجہ سے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی. وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم, اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے انہوں نے پیروی کی اس حق کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا. بس اصل آزمائش اس دنیا میں ہماری یہی ہے کہ ہم باطل پرست ہیں, نفس پرست ہیں, ہوا پرست ہیں یا حق پرست ہیں. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب, تو جب تمہاری مٹ بھیڑ ہو کافروں سے, لڑائی ہو, تو ان کی گردنیں مارو. حتی اذا اسخنتموہم, اور جب خوب قتل کر چکو, خون ریزی کر چکو زمین میں. فشدوا الوثاق, تو پھر ان کو مضبوط باندھ لو, ان کو قیدی بھی بناؤ. فاما منم بعد واما فداء, اور پھر اس کے بعد یا تو احسان کر کے چھوڑ دینا ہے یا فدیہ معاوضہ لے کے چھوڑ دینا ہے. حتی تضع الحرب اوزارہا, یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے. اب اس کی ترکیب اصل میں یہ ہے کہ جب بھی تمہاری مٹ بھیڑ ہو, اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اس کو بہت اچھا بیان کیا نا کہ ایک ہوتی ہے وار اور ایک ہوتی ہے بیٹلز. اصل میں ایک وار تھی جو کہ ختم ہوئی ہے, جا کے بدر سے آغاز ہوا ہے, بلکہ اس سے بھی پہلے چھوٹے موٹے جو ہے غزوات ہوئے, اور اس کا اختتام ہوا ہے فتح مکہ پر. ٹھیک ہے, تو اصل میں یہ ایک وار تھی, اس کی کئی بیٹلز تھے. تو کہا جا رہا ہے کہ خوب خون ریزی کر لی جائے,
اور جب تک فتنہ فرو نہ ہو جائے، جنگ جو ہے اپنے ہتھیار نہ ڈال دے، اس وقت تک تو ان کو قتل ہی کرنا ہے، ان کی گردنیں ہی مارنی ہیں. اور جب جو ہے وہ فتنہ فرو ہو جائے اور دین غالب ہو جائے، اس کے بعد اختیار ہے. اب چاہے تو احسان کر کے چھوڑ دیں اور چاہے معاوضہ لے کے چھوڑ دیں. اسی لیے اب دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جو کچھ ہوا تو ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے سورہ انفال میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی، ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض. وہاں پر بھی یہی لفظ ہے کہ یہاں تک کہ خوب خون ریزی زمین میں ہو جائے اس سے پہلے نبی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ قیدی بنائے. کہا اس کے بعد اختیار ہے، چاہے تو ویسے ہی احسان کر کے چھوڑ دیں، چاہے تو فدیہ لے کے چھوڑ دیں. ذالک، یہ تم سن چکے، ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، اور اگر اللہ چاہے تو اپنے پیغمبر کا، اپنے صحابہ کا خود ہی بدلہ لے لے. ولکن لیبلو بعضکم ببعض، لیکن اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے جانچنا چاہتے ہیں. یہ اصل میں پورا جیسے سمجھ لیجئے کہ بتا دیا کہ فلسفہ کیا ہے، یہ جہاد و قتال کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہے ایک طرف حزب اللہ، ایک کیوں ہے حزب الشیطان. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. یہ اس لیے تاکہ ہم حق کا کوڑا بنا کے باطل کے سر پہ ماریں جو اس کا بھیجا نکال دے. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی فوجیں بھیج دیں، بلکہ فرشتے بھی نہ بھیجیں، بس ایک امر کن کہیں اور یہ تمام مشرکین اپنے گھروں میں ہی ہلاک ہو جائیں، کسی جنگ کی نوبت ہی نہ آئے. لیکن کہا کہ ایسا نہیں ہے، یہ ایک صراع ہے جو دنیا میں ہوگی، ایک آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے آزماتے ہیں. والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. جو انہوں نے قربانیاں کی، جو اللہ کے دین کے لیے کام کیا، وہ جو ہے پہلے بھی جو مارے جا چکے، جو آئندہ بھی مارے جائیں گے، ان کے کوئی اعمال بھی ضائع نہیں ہوں گے. سیہدیہم ویصلح بالہم، اللہ تعالیٰ ان کو راہیاب کرے گا اور ان کے حال سنوار دے گا. ویدخلہم الجنۃ عرفھا لہم، اور وہ ان کو ایسے جنات میں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کا تعارف ان کو کرا دیا گیا ہے. یعنی جنت میں جب وہ جائیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا فوالذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لأحدہم اہدی بمنزلہ فی الجنۃ منہ بمنزلہ کان فی الدنیا، کہ جنتیوں میں سے ہر شخص جنت میں اپنے ٹھکانے کی اس سے زیادہ جو ہے وہ سمجھ رکھے گا، اس سے زیادہ رہنمائی پائے گا جتنی وہ سمجھ اپنے گھر کی رکھتا تھا دنیا میں. یعنی دنیا میں اپنے گھر کا رستہ جتنا آسانی سے اس کو معلوم تھا، ویسے ہی جنت میں اپنا ٹھکانہ بہت آسانی سے وہ پہچان لے گا. تو کہا کہ اس کو داخل کیا جائے گا اس جنت میں جس کی پہچان ان کو کرائی جا چکی، بتایا جا چکا کہ اس جنت میں یہ نعمتیں ملیں گی. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پاؤں جما دے گا. آج بھی مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، جو ان کے میسیکر ہو رہا ہے غزہ میں، وہ سب کے سامنے ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ اللہ کی مدد نہیں اترتی. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ کہ ہم نے اللہ کے دین سے غداری کی ہے. تمام جو آپ دیکھ لیجئے مسلمان حکمران ہیں، خاص طور پہ جو عرب حکمران ہیں، انہوں نے لٹیا ہی ڈبو دی ہے. یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں، مجھے ہنسی آتی ہے ان لوگوں پر کہ جو ایک خاص مسلک کے لوگ ہیں اور جہاں پر پاکستان میں جو ہے وہ کبھی جمہوریت کے نام پر بھی تحریکیں چلاتے ہیں، لیکن جو ان کے سب سے بڑے سپانسرز ہیں ان سے بدترین عامل تو کوئی نہیں. جو آپ کے یہاں کے حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ جناب وہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں، تو شاہ عبداللہ سے بڑا کوئی ایجنٹ ہے امریکہ کا؟ میرا نہیں خیال کہ اس وقت تمام عالم اسلام میں ان سے بڑے ایجنٹ کوئی ہے. جو یو اے کے حکمران ہیں، جو قطر کے حکمران ہیں، جو سعودی عرب کے حکمران ہیں، اس سے بڑا ایجنٹ کوئی نہیں. تو اب پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آئے گی؟ تو یہ غداری ہم نے کی ہوئی ہے. تو کہا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو آج اللہ کی مدد نہیں آتی، اس وجہ سے نہیں آتی کہ ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد چھوڑ دی. والذین کفروا فتعسل لهم واضل اعمالهم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے بربادی ہے، ہلاکی ہے، اور ان کے تمام اعمال اکارت ہو گئے. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اللہ کی نازل کردہ کتاب کو ناپسند کیا، اس کو ناگوار سمجھا. فاحبط اعمالهم، تو اللہ نے ان کے تمام اعمال اکارت کر دیے. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا وہ زمین میں چلت پھرت نہیں کرتے کہ وہ دیکھیں کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو اس سے پہلے ہوئے. دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا. وللکافرین امثالها، اور کافروں کو اس طرح کی مثالیں ملتی رہتی ہیں. اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں کافروں کے لیے.
یہ کیوں ہے؟ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ولی ہے، مولا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وان الکافرین لا مولا لہم، اور ان کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ احد میں جب جو ہے مشرکین کو ایک خاص طرح کا غلبہ پیدا ہوا تو وہ نعرے لگانے لگے، انہوں نے کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا تو عزا ہے، ہم تو ایک بت کو پوجتے ہیں اور تمہارے پاس تو کوئی عزا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ صحابہ نے پھر یہ آواز لگائی کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا تو کوئی مولا ہے ہی نہیں۔ تو کہا کہ اللہ مولا ہے اہل ایمان کا، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور ان کافروں کا کوئی مولا ہی نہیں ہے، جن کو یہ مولا سمجھتے ہیں وہ تو ایک نام ہے جو انہوں نے رکھ چھوڑے ہیں۔ ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، ایسے باغات میں جن کے نیچے بہتی ہوں گی ندیاں۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ متمتع ہوتے ہیں، ابرتے رہتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں جیسے کہ چوپائے کھاتے ہیں، والنار مثوی لہم، اور جہنم ہی ان کا گھر ہے، ٹھکانہ ہے۔ اس طرح جانور ہوتے ہیں بطن اور فرج کے تقاضوں کے مطابق انسٹنکچوئل لائف گزار دیتے ہیں، تو جدید آدمی جو ہے وہ بھی بس ایک بائیو پروڈکٹ ہے، انسٹنکچوئل بینگ ہے، جبلتوں کا اسیر ہے۔ جس طرح حیوان ہیں، چوپائے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اپنی جنسی شہوت پوری کرتے ہیں، ان لوگوں کا حال بھی یہی ہے کہ بالکل جانوروں کی مانند ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْ، اور کتنی ہی بستیاں جو زیادہ قوت میں تھیں اس بستی سے جس سے آپ کو انہوں نے نکالا ہے۔ اب یعنی جو مکے والے ہیں انہوں نے آپ کو نکال دیا، بے دخل کر دیا، تو کہا کہ ہم نے ان سے بڑی بڑی جو ہے مضبوط جو ہے بستیوں کو ہلاک کر دیا، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، فلا ناصر لہم، تو ان کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو بھلا وہ شخص کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہے، یعنی جو جس کا نور فطرت بھی زندہ ہے، پھر اللہ نے اس کو وحی سے بھی نواز دیا۔ کمن زین لہ سوء عملہ، کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کے برے عمل کو مزین کر دیا گیا، واتبعوا اہواءہم، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ یہ دونوں لوگ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو نور فطرت پر ہے اور جو وحی سے بھی رہنمائی لیتا ہے، ایک وہ، اور ایک وہ جو اپنے برے اعمال کو بہت خوبصورت دیکھتا ہے، اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ مثل الجنۃ التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین سے، وہ کیا ہے؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں پانی کی، ایسا پانی کہ جس میں کوئی تغیر نہیں ہے، کوئی بو باس نہیں ہے۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور اس میں نہریں ہیں دودھ کی، ایسا دودھ کہ جس کا ذائقہ کبھی بدلے گا نہیں، یعنی عام دنیا کا دودھ ہے وہ پھٹ جاتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے، کہا کہ نہیں، وہاں کا جو دودھ ہے اس میں ایسی کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور نہریں ہیں ایسی شراب کی کہ جو بہت ہی لذیذ ہیں پینے والوں کے لیے، ان کے لیے بہت ہی مزیدار ہیں۔ وانہار من عسل مسمى، دنیا کی جو شراب ہوتی ہے وہ کڑوی، کسیلی اور چکر لانے والی ہوتی ہے، لیکن کہا کہ وہاں کی جو شراب ہے بہت لذیذ۔ وانہار من عسل مصفى، اور ایسی نہریں ہیں کہ جو بالکل ستھرے پاک شہد کی ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور وہاں ان کے لیے ہر طرح کے میوے ہوں گے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ کمن ہوا خالد فی النار، کیا ایک تو یہ نقشہ ہے، ایک نتیجہ یہ ہے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں اس کے، من ہوا خالد فی النار، کہ جو جہنم میں ہے اور ہمیشہ رہے گا، وسقوا ماء حمیما، اور اس کو پلایا جائے گا وہاں کھولتا ہوا پانی، فقطع امعاءہم، جو اس کی آنتوں کے ٹکڑے کر دے گا۔ یعنی پہلے آپ دیکھیے نا، پہلے دنیا میں بتایا کہ دنیا میں دو کردار ہیں، ایک کردار وہ ہے جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے، اور ایک وہ ہے جو خواہشات کی پیروی کر رہا ہے۔ دنیا میں بھی یہ برابر نہیں ہے، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے، کیا ان کی زندگی موت برابر ہو جائے گی؟ زندگی میں یہ برابر نہیں تھے، تو دنیا میں بتا دیا کہ فرق کیا ہے، آخرت میں بتا دیا کیا فرق ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو دودھ کی اور شہد کی اور پانی کی اور شراب کی نہروں میں ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو گرم پانی جن کو پلایا جا رہا ہے جو ان کی آنتیں کاٹ دیتا ہے۔ تو یہ دونوں کردار برابر نہیں ہو سکتے۔ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف بظاہر کان لگا کر سنتے ہیں، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تو یہ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں ان لوگوں سے جن کو علم دیا گیا ہے، ماذا قال آنفا، ان صاحب نے ابھی کیا کہا تھا؟ یعنی یہ منافقین کا کردار ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھیں گے، بظاہر ایسے لگے گا کہ بہت سن رہے ہیں، لیکن نکلتے ہی تمسخر کے انداز میں پوچھیں گے بھئی کیا کہا ان صاحب نے، ہم نے تو کوئی بات توجہ سے سنا ہی نہیں، ہمیں تو اس کی پرواہ ہی نہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر کر دی ہے اور یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ والذین اہتدوا زادہم ھدا، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو ہدایت کی راہ اختیار کرتے ہیں ہم ان کو بڑھا دیتے ہیں ان کی ہدایت میں، وآتاہم تقواہم، اور ان کے حصے کی پرہیزگاری ہم ان کو عطا کرتے ہیں۔ دو کردار ہیں، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے نفاق کا، تو جیسے جیسے یہ سرکشی کرتے رہتے ہیں، پیغمبر کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، ہم ان کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں مرض میں اور نفاق میں، ایک یہ معاملہ ہے۔ اور جو سچے لوگ ہیں، صادقین ہیں، صاحب ایمان ہیں، ان کی ہدایت میں ہم اضافہ کرتے جاتے ہیں۔ تو دونوں کرداروں کے بارے میں ایسا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً، تو کیا وہ انتظار کر رہے ہیں مگر قیامت کا کہ وہ ان پر آ جائے اچانک؟ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، تو اس کی نشانیاں تو آ چکی۔ سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آخری رسول آ گئے، اب آپ آخری نبی ہیں اور یہ امت آخری امت ہے۔ اسی لیے آپ نے بارہا فرمایا کہ انا والساعۃ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے بھیجی گئی، ان میں کوئی گیپ نہیں ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول آ گئے، سب سے بڑی نشانی آ ہی گئی۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو جب وہ قیامت ان پر آ جائے گی اس وقت ان کو یاد کرنا کیا فائدہ دے گا؟ اس وقت یاد کریں گے یوم یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان جو ہے وہ چیتے گا، اس کو یاد آئے گا، لیکن اس وقت کا کی یاد دہانی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ وہ جو شعر ہے نا کسی کا، کیا چیتنے کا فائدہ جب شیب میں چیتا، سونے کا سما آیا تو بیدار ہوا میں، یعنی جب مرنے لگا اس وقت آنکھ کھلی۔ سیدنا علی فرماتے ہیں الناس نیام، لوگ بالکل جو ہے وہ غافل سو رہے ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، جب مرنے لگتے ہیں تو ہوش میں آتے ہیں، لیکن اس وقت ہوش میں آنا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اے نبی آپ اپنے جو تقصیریں ہیں ان کے لیے استغفار کیجیے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ جو ایمان ہے یہ بھی ایک علم ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ جدید دور میں اس کو بھڑا دیا گیا، یعنی نالج اینڈ بلیف، اس کو گویا الگ الگ کر دیا گیا کہ نالج تو جیسے وہ ہے جو سوچ سمجھ کے آدمی علی وجہ البصیرت اختیار کرتا ہے، اور جو بلیف ہے اور جو عقیدہ ہے وہ بس ایسے ہی انسان جو ہے بے سوچے سمجھے ایک ڈوگمے کے طور پہ قبول کر لیتا۔ نہیں، سب سے بڑا علم یہ ہے کہ انسان یہ جان لے کہ میں مخلوق ہوں، یہ کائنات بھی مخلوق ہے اور اس کائنات کا ایک خالق ہے۔ بس جو جہاں تک پہنچ گیا وہ عالم ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے ایک باب باندھا ہے صحیح بخاری میں، اور اس کا شروع میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کہتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل، کہ کچھ کہنے سے پہلے کچھ کرنے سے پہلے علم ضروری ہے، اور پھر آگے یہ آیت لے کر آئے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کریں، توحید کا علم حاصل کریں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اس امت کے وکیل کی حیثیت سے استغفار کیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ کی جناب میں رجوع کرو، فإنی اتوب الی اللہ فی اليوم 70 مرہ، کہ میں تو ایک ایک دن میں 70 مرتبہ بلکہ اس سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ وللمؤمنین والمؤمنات، اور آپ استغفار کیجیے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ جانتا ہے تمہاری بازگشت کو، تمہاری آمد و شد کو بھی، اور تمہارے ٹھکانے کو جہاں پہ تمہیں زمین میں دفن کیا جائے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو ایمان کے دعوے دار ہیں کہ کیوں نہیں اتاری جاتی کوئی صورت۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو نفاق کا شکار ہیں، یعنی باقی لوگوں کے لیے تو پیغمبر کا کہنا کافی ہے نا، وہ تو نہیں یہ کہتے کہ بھئی آپ قرآن کی کوئی آیت دکھائیے، آپ خود سے ہمیں کہتے جا رہے ہیں، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ کسی صاحب ایمان مرد و عورت کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کو فیصلہ کر دیں تو اس کے پاس کوئی اختیار ہو، ان کا تو بس یہی کہنا ہوتا ہے سمعنا و اطعنا۔ لیکن یہ منافقین کہتے ہیں بھئی قرآن دکھائیے، قرآن کی آیت دکھائیے۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، اور پھر جب اتار دی جاتی ہے کوئی پختہ صورت، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں تذکرہ کر دیا گیا قتال کا کہ بھئی اب ہاتھ کھول دیے گئے اب قتال کرو۔ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، تو وہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسا وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی تاری، جان پر بن آتی ہے، بالکل جیسے آنکھیں ڈبڈبانے لگتی ہیں۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ،
اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ پھر بڑی بربادی ہے ان کے لیے، خرابی ہے ان کے لیے. طاعت و قول معروف، ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان کو چاہیے تھا کہ یہ اطاعت اختیار کرتے اور بھلی بات کہتے. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ فاولا لہم طاعت و قول معروف، یہ رویہ ٹھیک نہیں تھا ان کا، بزدلی کا اور جیسے جان پہ بن آنے کا. ان کے لیے بہتر رویہ یہ تھا، مناسب یہ تھا کہ وہ اطاعت کی روش اختیار کرتے اور بھلی بات کرتے. فاذا عزم الامر، پھر جب معاملہ پختہ ہو جائے، معاملہ طے ہو جائے، فلو صدق اللہ لکان خیر لہم، تو اگر وہ اللہ سے سچے رہتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. یہ سچے نہیں رہے. سچے تو وہ لوگ رہے جو صحابہ تھے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، اہل ایمان میں ایسے جوان مرد بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو سچ کر دکھایا، لیکن انہوں نے سچ نہیں کیا. اگر یہ سچ کر دکھاتے تو بہت بہتر تھا ان کے لیے. فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، پھر تم سے یہ توقع ہے، اس کا اندیشہ ہے کہ اگر تم نے روگردانی کی، پیغمبر کی بات نہیں مانی، تو تم زمین میں فساد مچاؤ گے اور قطع رحمی کرو گے. ایک ترجمہ اس کا یہ ہے. تولا کا مطلب ہے اعراض کرنا، یعنی انہی منافقین سے کہا جاتا ہے. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، پیغمبر کی بات مانو، تو کہتے تھے ہم جو ہے وہ تو اصلاح کرنے والے ہیں. کہا کہ اگر تم نے قرآن کی بات نہیں مانی، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی، تو تم زمین میں فساد مچاؤ گے اور قطع رحمی کرو گے. اور دوسرا اس کا ترجمہ تولیتم کا کیا گیا ہے، مطلب یہ ولایت سے. اگر تمہیں زمین میں ولایت مل گئی اور تمہیں حکمرانی مل گئی، ابھی تم جو ہے کچے لوگ ہو، تمہارے اندر نفاق ہے، ایمان پختہ نہیں ہے، اگر پری میچورلی تمہیں حکومت مل گئی، ولایت مل گئی، تو اندیشہ ہے کہ تم خون بہاؤ گے اور رحمی رشتوں کو کاٹو گے. اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور اللہ نے ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. یہ دنیا کا عذاب ہے جو اللہ دیتے ہیں کہ انسان جب حق کو بار بار دیکھنے کے باوجود قبول نہیں کرتا تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق سلب کر لیتے ہیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا یہ قرآن پر دھیان نہیں دیتے؟ کیا قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر قفل پڑ گئے؟ کیا اس قرآن کے ذریعے اپنے مردہ دلوں کو زندہ نہیں کرتے؟ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی الشیطان سول لہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح کر دی گئی تھی، کھول کے ظاہر کر دی گئی تھی، انہوں نے پیٹھ دکھائی اور پھر گئے اپنے پیٹھ کے بل. یہ وہ لوگ ہیں کہ شیطان نے ان کو فریب دے دیا ہے، شیطان نے ان کے لیے بات بنا دی ہے. وَأَمْلَى لَهُمْ، اور اللہ نے بھی ان کو ڈھیل دے دی ہے. یعنی وہ جن لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ ہمیں ارتداد کی رائے اختیار کرنی ہے، شیطان نے پھر ان کو سپورٹ کیا، ان کو طرح طرح کے فریب دلائے، اور پھر اللہ نے بھی ان کی مہلت دراز کر دی، ان کی رسی دراز کر دی. ذالک بانہم، اور یہ اس لیے ہے قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، کہ ان منافقین نے کہا ان لوگوں سے جو بیزار ہیں اس سے جو اللہ نے اتارا ہے کہ ہم بہت سے معاملات میں تمہاری اطاعت کریں گے. یعنی یہ دو کردار کیا ہیں؟ یہ یعنی منافقین نے کہا یہود سے اور یہود کے لیڈروں سے. یعنی یہود کو ظاہری بات قرآن مجید پسند نہیں آ رہا تھا، ان کو اس بات سے ناراضگی تھی کہ بھئی آخری نبوت اور رسالت سے ہمیں کیوں محروم کر دیا گیا. تو یہ وہ لوگ تھی کرہوا ما نزل اللہ. تو یہ منافقین یہود کے لیڈروں سے کہتے تھے کہ بھائی ہم ٹھیک ہے، بظاہر ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن بہت سے معاملات میں ہم تمہاری بات مانیں گے. یہ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ہم پڑھ چکے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم ان سے تو ہم مسخری کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ، اور اللہ خوب واقف ہے ان کی رازداری سے، ان کے بھیدوں سے. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. اب یہ لوگ اتراتے تھے کہ دیکھو ہم کیسے چکر دے رہے ہیں، کیسے بلف کر رہے ہیں مسلمانوں کو، اصل میں تو ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن اوپر ہم ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. تو کہا کہ اصل میں تو اللہ ان کی رسی دراز کر رہا ہے، اللہ یستہزئ بہم. تو کہا کہ آج تو یہ مزے کر رہے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، تو کیا حال ہوگا ان کا جب فرشتے ان کی جان نکال رہے ہوں گے اس حال میں کہ ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھوں پہ مار رہے ہوں گے، جیسے مار مار کے اور ذلیل کر کے ان کی جان نکال رہے ہوں گے. ذالک بانہم، یہ انجام ان کا کیوں ہوگا؟ اس وجہ سے ہوگا اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ، پیروی کی انہوں نے اس چیز کی جس سے اللہ بیزار ہے، ناراض ہے، اور اس کی خوشنودی سے نفرت رکھی، اس کو ناپسند کی، الٹی بات کی. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی خوشنودی کی کوشش کرتے، اللہ کی ناراضگی سے بچتے، لیکن انہوں نے الٹا کیا. فأحبط اعمالهم، تو ان کے تمام اعمال اکارت ہو گئے.
ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، تو کیا وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے، کیا وہ گمان کرتے ہیں الن یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرے گا، بے نقاب نہیں کرے گا ان کے کینے کو، ان کے بغض کو، ان کے نفاق کو؟ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں پردہ پڑا رہے گا. کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا. دنیا میں اگر نہیں کرے گا تو آخرت میں کر دے گا. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اور اے نبی اگر ہم چاہیں تو آپ کو ہم دکھا دیں کون کون لوگ ہیں، واضح طور پہ متعین کر دیں. فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، ٹھیک ہے ہم نے واضح طور پہ آپ کو نہیں بتایا، لیکن آپ ان کے چہرے مہرے سے ان کو پہچان ہی لیتے ہیں. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور ان کی بات کے ڈھب سے، ان کے انداز سے، ان کے لہجے سے آپ ان کو پہچان ہی لیں گے. اللہ تعالیٰ واضح طور پر ان کو بے نقاب نہیں کرنا چاہتے. اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، دنیا میں پردہ ڈالے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن کہا کہ ویسے تو قیافے سے آپ ان کو پہچان ہی لیں گے. واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے اعمال ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، اور ہم ضرور بھی ضرور تمہیں جانچیں گے. حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون ہے جو تم میں سے اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والے ہیں اور ثابت قدم رہنے والے ہیں. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہاری باتوں کی، تمہاری خبروں کی اچھی طرح تحقیق کر لیں گے، جانچ لیں گے. یہ ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قتال مشروع کیوں کیا ہے، اسی لیے کیا ہے تاکہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے جانچے. تو کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا اظہار ہو جائے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی راہ سے رکے بھی اور دوسروں کو بھی روکا. وشاق الرسول، اور رسول کی مخالفت کی. من بعد ما تبین لهم الہدی، اس کے بعد کہ ان پر ہدایت کی راہ واضح ہو چکی تھی. لن یضروا اللہ شیئا، یہ لوگ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. وسیحبط اعمالهم، اور ان قریب ان کے تمام اعمال اکارت ہو جائیں گے. وہ نیکی کے اعمال بھی، عبادت کے اعمال بھی جو اپنے بتوں کے مقابل میں کرتے ہیں، اور پیغمبر کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں وہ بھی سب اکارت ہو جائیں گی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اب جیسے لگتا ہے کہ یہ آیت بھی واضح طور پہ منافقین کو ایڈریس کر رہی ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اکارت نہ کرو. اب اللہ نے تمہیں نوازا ہے، رسول تم میں بھیج دی ہیں، جھوٹ موٹ کا تم ایمان بھی لے آئے ہو، تو اب اس کو ضائع نہ کرو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب سچی اطاعت اللہ کی، اس کی رسول کی اختیار کرو. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا، پھر وہ مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے. فلن یغفر اللہ لهم، تو اللہ تعالیٰ ہرگز ان کی مغفرت نہیں کرے گا. فلا تہنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم. اور دیکھو ہلکی مت پڑو، کمزور مت ہو، اور مت جو ہے وہ سمجھوتے کی دعوت دو. یعنی ظاہری بات ہے سمجھوتا کیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب تک دین جو ہے اس کو غالب آنا ہے، اس کو جو ہے غلبہ پانا ہے، تو کہا کہ نہیں، اس طرح کی جو سمجھوتے کی باتیں ہیں، کمپرومائز کی باتیں ہیں، یہ مت کرو. ایک طرف ہو جاؤ اور اللہ والے بن جاؤ، اور تم ہی غالب ہوگے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا، تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا تمہارے کاموں میں. انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل ہے اور تماشا ہے. یعنی اگر آخرت کو انسان بھلا دے تو بس کھیل تماشا ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی کی روش اختیار کرو، یؤتکم اجورکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے پورے بدلے پورے دے دے گا. ولا یسألکم اموالکم، اور تم سے وہ تمہارے سارے مال نہیں مانگے گا. ان یسألکموہا فیحفکم تبخلوا، اگر وہ تم سے تمہارے سارے مال مانگ لے اور وہ سارا کچھ سمیٹ کے کہے کہ بھئی اصرار کرے کہ تمہیں سب کچھ دینا ہے، تبخلوا، تو تم بخل کرو گے. وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور اللہ تمہاری اندر کے بخل کو، کینے کو، جو ہے تنگی کو ظاہر کر دیں گے. کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ تم سے سارا مال تو نہیں مانگتے. اگر سارے مال کا تقاضا ہوگا پھر شاید بہت کم لوگ ہوں کہ جو ایمان پر استقامت سے کھڑے رہ سکیں. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تم سے تھوڑا سا مال مانگتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کہا کہ اگر سارا مانگ لیتے تو پھر تو تمہارا جو نفاق تھا وہ ایکسپوز ہو جاتا، سب کے سامنے آ جاتا. ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، سنتے ہو یہ تم ہی لوگ ہو جن کو بلایا جاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو، تھوڑا سا خرچ کرو، ایک حصہ خرچ کرو. فمنکم من یبخل، تو تم میں سے وہ بھی ہیں جو اس میں بھی بخل کرتے ہیں.
تھوڑا سا مانگتے ہیں ہم، لیکن اس میں بھی بچا بچا کے رکھتے ہو. وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، تو جو کوئی بھی بخل کرے گا تو اس کے بخل کا نقصان اسی پر ہے. وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور اللہ غنی ہے اور تم سارے کے سارے محتاج ہو. اللہ جو تم سے قرض مانگتا ہے، جو انفاق کی اپیل کرتا ہے، اس وجہ سے تھوڑی ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کمی ہے، وہ تو جو ہے غنی ہے، تم سارے کے سارے اس کے محتاج ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا، تو اگر تم پھر جاؤ گے، روگردانی کا رویہ اختیار کرو گے، یستبدل قوما غیرکم، تو وہ اللہ تعالیٰ بدل دے گا تمہیں کسی اور قوم سے، یعنی کوئی اور قوم لے آئے گا، تمہیں دور کر دے گا. ثم لا یکونوا امثالکم، اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے، وہ واقعی ایمان لے کر آئیں گے اور خوب انفاق کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.